السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی تو آج ہم پڑھیں گے سورۃ الشعراء کا رکوع نمبر 7 اور 8۔ كذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون۔ کذبت جھٹلا دیا عاد قوم نے المرسلین پیغمبروں کو، بھیجے گئے لوگوں کو، اذ قال لهم اخوهم ہود، اذ جب قال کہا لهم ان سے، اخوهم ان کے بھائی ہود نے، الا تتقون تم کیوں نہیں ڈرتے۔ عاد نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، اور عاد کی طرف، عاد قوم کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے تھے وہ ہود تھے، جیسا کہ آگے تذکرہ آ رہا ہے، جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے جب ان سے ان کے رسول ہود نے کہا، اللہ نے بھائی کہہ کر پکارا۔ گویا کہ نبی اور اس کی قوم کے درمیان جو ہے بھائیوں والا رشتہ ہوتا ہے، بڑی محبت والا رشتہ ہوتا ہے، ہمدردی اور خیر خواہی والا رشتہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے نبی کو ان کا بھائی کہہ کر پکارا، ورنہ اللہ رسول کہہ کر بھی پکار سکتے تھے کہ ہم نے تمہاری طرف جو رسول ہود بھیجا ہے تو اس نے یہ کہا، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ بھائی جو نبی ہیں وہ قوم کے بھائی ہی ہوتے ہیں، تعظیماً یہ کہا جا رہا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، عاد نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، اذ قال لهم جب کہا ان سے، اخوہم ان کے بھائی ہود نے، الا تتقون تم ڈرتے کیوں نہیں، انی لکم رسول امین بے شک میں، انا کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، اور اگر جو یا ہوتی ہے نا اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں، بے شک میں، لکم تمہیں، رسول تمہارے لیے، رسول ایک رسول ہوں، امین امانت دار، یعنی میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون بس تم اللہ سے ڈر جو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، وما اور نہیں، اسألو میں سوال کرتا، تم سے، علیہ اس دعوت کے بدلے میں، من اجرن کسی مزدوری کا، ان اجریہ نہیں ہے میری مزدوری، الا سوائے، علی رب العالمین تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ اللہ کا ترجمہ میں سے پر ہوتا ہے، تمام جہانوں کے رب پر ہے میری مزدوری، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ذمہ آپ کر لیں تو وہ ایک ہوتا ہے واجب، فرض، کہ میری مزدوری جو ہے وہ تو رب نے ہی دینی ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، اب ہود علیہ السلام اپنی قوم کی جو خامیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ شاید یہ سمجھ جائیں، تو اپنی قوم سے کہتے ہیں، اتبنون کیا تم بنا لیتے ہو، جیسے وہ آتے ہیں نا حدیث میں، من بنا للہ مسجدن، بنا، با نون یا کا مطلب ہوتا ہے عمارت بنانا، تو یہاں پر وہی ہے، اتبنون کیا تم بنا لیتے ہو، بکل ریعن، آپ یہاں پر عمارت بھی کر سکتی ہیں، کیا تم عمارت بنا لیتے ہو، بکل رین ہر ٹیلے پر، ہر اونچی جگہ پر، آیتن ایک یادگار کے طور پر، تعبثون تم بیکار کام کرتے ہو۔ تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ہر اونچی جگہ کو، جو بھی تم تھوڑی سی اونچی جگہ دیکھتے ہو وہاں پر تم کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ چیزیں بنانا شروع کر دیتے ہو، تو یہ بیکار کام ہے، یعنی ایک تو اس میں وقت کا ضیاع ہے، دوسرا اس میں وسائل کا ضیاع ہے، تو کون سا تم نے ان میں رہنا ہوتا ہے۔ بس ویسے ہی کسی بھی جگہ سے گزرتے تھے، وہ ان کو جگہ پسند آتی تھی، اچھی ہوتی تھی اور ذرا اونچی جگہ پر ہوتی تھی، تو وہاں پر اپنے کوئی نہ نشانی کے طور پر کوئی نہ کوئی چیز بنا کے چھوڑ آتے تھے۔ یہ جو ہے نا ان کا مقصد فخر اور غرور کرنا، ریاکاری بھی تھا کہ آپ دیکھیں لوگ کہ ہم کتنے ماہر ہیں۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ اور تم پکڑتے ہو مصانع عمارتیں، یعنی بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو، لعلکم تخلدون شاید کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو، یعنی انہوں نے پوچھا تمہارا مقصد کیا ہے، اتنی بڑی بڑی اور اتنی جو ہے وہ مضبوط عمارتیں کیوں بناتے ہو۔ اور آج کل بھی یہی حال ہے نا لوگوں کا بھی، آج کل بھی لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں مکانوں پر اور ایسی ہی عمارتوں پر، کہ جن چیزوں کی نہیں بھی ضرورت ہوتی وہ بھی لوگ گھروں میں استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی چیزیں گھروں میں جو ہے نا وہ لگوا رہے ہیں۔ بس مقصد کیا ہے کہ جو ہے ایک فخر ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔
وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور ان کی دوسری جو ہے وہ خامی ہود علیہ السلام نے یہ بیان کی، اور وَإِذَا، اور جب بَطَشْتُمْ تم پکڑتے ہو، بَطَشْتُمْ تم پکڑتے ہو، جبارین بڑا زبردست، یعنی تم بڑے بے رحم ہو جاتے ہو لوگوں کے ساتھ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونَ، پس تم اللہ سے ڈر جو، ان تمام کاموں سے باز آ جاؤ، وَأَطِیعُونَ، اور میرا کہنا مانو، وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّکُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِینَ، وَاتَّقُوا، اور تم ڈر جو، الذی، اس ذات سے، امدکم، جس نے تمہاری مدد کی ہے، بما، اس کے ساتھ، جو تعلمون تم جانتے ہو، امدکم، اس نے تمہاری مدد کی ہے، بانعام، چپاؤں کے ساتھ، و بنین، اور بیٹوں کے ساتھ، و جنات، اور باغات کے ساتھ، و عیون، اور چشموں کے ساتھ، یعنی اللہ نے تمہیں یہ ساری چیزیں دی ہیں، تمہارے اوپر اللہ نے بڑے احسانات کیے ہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے کہا، اب قوم کا جواب کیا تھا، انہوں نے کہا سواء، برابر ہے، علینا، ہمارے اوپر، اوعظت، کیا تو واعظ و نصیحت کرے، ام، یا پھر لم تکن، نہ تو ہو، من الواعظین، واعظ و نصیحت کرنے والوں میں سے۔ یعنی تم یہ نہ سوچنا کہ ہم تمہاری باتوں میں آ جائیں گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری باتوں سے، تو ہمیں واعظ و نصیحت کر یا نہ کر۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی عادت، پہلے لوگوں کا طریقہ کار۔ یعنی اس کا یہ ایک تو یہ مطلب ہے کہ ہر نبی نے اسی طرح اپنی قوم کو ڈرایا، لہٰذا ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو ہمارے بہت ذات کا پہلے لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، تو اب ہم نے بھی انہی کی پیروکار بننا ہے، ہم نے بھی انہی کی باتوں پر چلنا ہے، تو لہٰذا ہمیں جو ہے نا وہ تنگ نہیں کیا کرو۔ وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہے ہم عذاب دیے گئے لوگوں میں سے، یعنی ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فکذبوہ فاہلکناہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس ان سب نے اس نبی کو جھٹلا دیا، پس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس قصے میں ایک بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب تو بڑا ہی غلبے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ کذبت ثمود المرسلین، اب یہ اگلے نبی کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ پس سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا، اور سمود کی طرف کون سے نبی آئے تھے؟ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو سگا بھائی تھوڑا تھا، یہ تو نبی تھے نا ان کی طرف، جو نبی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، تو لیکن یہاں پر بھی اللہ نے اخو کا لفظ بولا کہ جس طرح بھائیوں کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، محبت ہوتا ہے، ایک جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہوتی ہے، اسی طرح نبی بھی اپنی پوری قوم کے ساتھ جو ہے نا وہ بھائیوں والا ہی معاملہ کرتا ہے، جیسے گویا کہ خون کا رشتہ ہے ان کا آپس میں۔ جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کہ الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں، یعنی اپنے گناہوں سے کیوں باز نہیں آتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈر جو، واطیعون، اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم، اور نہیں میں تم سے سوال کرتا، علیہ، اس دعوت کے بدلے میں جو میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، من اجر، کسی مزدوری کا، کسی اجر کا، ان اجریہ، ان نہیں ہے، اجریہ میری مزدوری، اجر ان کا مطلب مزدوری، یا کا ترجمہ میری، اللہ مگر، علی رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تمہیں لگتا ہے کہ اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فیما، اس میں جو، ہاہنا یہاں پر ہے، آمنین بے خوف، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم بے خوف اس پوری جو ہے نا دنیا میں چھوڑ دیے جاؤ گے اور ہمیشہ رہو گے؟ فی جنات، ان باغات میں، وعیون، اور چشموں میں، وزروع، اور کھیتیوں میں، ونخل، اور کھجوروں میں، طلعوها، جن کے خوشے ہیں، حزیم، نرم و نازک، تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم ان میں ہمیشہ رہو گے؟ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم تراشتے ہو، وتنحتون، اور تم تراشتے ہو، من الجبال، پہاڑوں سے، بیوتاً، گھر، فارہین، بڑے ہی ماہر ہو۔ یعنی ان کی بھی، یہ قوم سمود کی بھی عادت تھی کہ یہ پہاڑوں سے نا اپنے گھر تراشا کرتے تھے اور اس پر بڑا فخر کرتے تھے، اور گویا واقعی ایک بڑی جو ہے نا وہ ایسی چیز بھی ہے کہ انسان کسی کو بتاتا ہے کہ نہیں وہ اتنے مضبوط پہاڑ ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں کے ساتھ گھاڑ لیتے ہیں، اور اتنے خوبصورت گھر بنایا کرتے تھے اور پھر فخر کیا کرتے تھے اس پر۔ فاتقوا اللہ، تو نبی نے سمجھایا کہ یہ بیکار کام ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، تم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، تو لہٰذا توحید کو اپناؤ، اپنے رب کی عبادت کرو۔ فاتقوا اللہ، بس تم اللہ سے ڈر جو، واطیعون، اور میرا کہنا مانو۔
ولا تطیعوا اور نہ تم اطاعت کرنا امر المسرفین حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکام کی. اور حد سے بڑھنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ الذین یفسدون فی الارض جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ولا یصلحون اصلاح کبھی بھی نہیں کرتے. اور وہ اصلاح کی کوئی بات کر بھی دیں تو اندر سے کوئی نہ کوئی فساد کا کوئی نہ کوئی ان کا مقصد ہوتا ہے، فساد پھیل جائے. قالوا انما انت من المسحرین، تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ انما صرف انتا تو ہے من المسحرین جادو زدہ لوگوں میں سے، تجھ پر جادو کیا ہوا ہے. ما انتا الا بشر مثلنا نہیں ہے تو مگر ہمارے جیسا ہی انسان، یعنی ہم کیوں تمہاری بات مان لیں. فاتی بھی آیتن پس تو لیا کوئی معجزہ ان کنت من الصادقین اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے. قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، انہوں نے معجزہ مانگا اور اپنے منہ سے اس بات یہ معجزہ مانگا کہ جو ہمارے سامنے یہ پہاڑ ہے نا، یہاں سے اس پہاڑ کے اندر سے ایک حاملہ اونٹی نکال کے دکھاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس معجزے کو پورا بھی کیا کہ ان کے پہاڑ کے سامنے سے ایک جو ہے وہ ایک اونٹنی نکلی جو کہ حاملہ تھی. تو وہی بات ہو رہی ہے کہ ان کے نبی نے ان سے کہا، قالا اس نبی نے کہا، حاضی یہ ناقۃ اونٹنی ہے، لہو شربن اس کے لیے مقرر ہے شربن پانی پینے کا ایک دن، ولکم اور تمہارے لیے شرب پینے کا جو ہے نا وہ دن ہے، شرب یومن ایک دن ہے پینے کا، معلوم مقرر. تو ان سے جو ہے وہ صالح علیہ السلام ان کے نبی نے کہا کہ اب یہ اونٹنی جو تم نے معجزہ مانگا تھا وہ تو نکل آیا ہے، لیکن اب ہوگا یہ ہے کہ ایک دن یہ پانی پیا کرے گی گھاٹ پر آ کے اور دوسرے دن تمہاری اونٹنیاں پانی پیا کریں گی، تاکہ جو ہے نا کسی کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہو. ولا تمسوها بسوء اور نہ تم اس اونٹنی کو چھونا بسوء برائی کے ساتھ، فیاخذکم پس پکڑ لے گا تم کو عذاب یوم عظیم بڑے دن کا عذاب. فعقروها فاصبحوا نادمین، کتنی دیر تک تو وہ اونٹنی جو ہے وہ ان کے بستی میں رہی اور انہوں نے دودھ بھی استعمال کیا، ان سے فائدہ بھی لیا، لیکن ایک دن جو ہے وہ انہوں نے خود ہی اس کی پاؤں کاٹ دیے. فعقروها پس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پاؤں کاٹ ڈالے. فاصبحوا نادمین پس وہ ہو گئے شرمندہ ہونے والے لوگوں میں سے. شرمندہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کوئی اللہ سے توبہ کر لی اور انہوں نے معافی مانگی، ایسا نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ آخرت میں وہ لوگ ضرور شرمندہ ہوں گے. فاخذہم العذاب پس پکڑ لیا ان کو عذاب نے. اب اگر وہ توبہ کرتے تو ان کو عذاب تو نہ پکڑتا نا. اور ویسے بھی آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی قوم اپنے منہ سے کوئی معجزہ طلب کرتی ہے اور وہ معجزہ انہیں دکھا دیا جاتا ہے اور پھر بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ تعالیٰ 3 دن کے بعد اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اور ان کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا. ان کو پتہ تھا کہ ہم نے اپنے منہ سے معجزہ مانگا ہے اور وہ معجزہ ہمارے سامنے ظاہر ہوا ہے اور ہمیں اس بات کا پتہ بھی ہے، تو پھر کیا ہوا، پھر بھی انہوں نے یہ گناہ کا کام کر دیا. فاخذہم العذاب پس عذاب نے ان کو پکڑ لیا. ان فی ذلک لآیہ بے شک اس قصے میں ایک بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین لیکن لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تیرا رب تو بڑا ہی غلبے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے. یعنی اللہ تو بڑا غالب ہے، بڑی قوتوں والا ہے. اگر وہ چاہے تو سارے لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اس کو لوگوں کے ایمان کی ضرورت کہاں ہے. یہ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، اور وہ بڑا ہی مہربان ہے. اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو یقیناً اس کی رحمت جو ہے وہ جوش مارتی ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.